دینی سے جو اسلام یہاں رائج کیا گیا، پہلے تو وہ اسلام سارا منافقت میں مبنی، زندگی کی ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ اجازت نہیں کہ صرف اجازت ہے کہ صاحب حق مار لو، واجب ہو جاتا ہے۔ مذہب میں ایک چیز ہوتی ہے فرض جو خدا نے کہی ہو، اس کے بعد عام طور پہ سنت کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز واجب ہوتی ہے، فرض سے ذرا ہی نیچے ہوتا ہے، واجب کو ترک کر دینے سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہاں اگر سچ بول رہے تو گناہ ہوگا۔ کہا یہ گیا کہ کسی مخالف کو مکاری فریب سے قتل کرا دینا معاذ اللہ سنت رسول اللہ ہے۔ کہا گیا کہ ابتداءً جماعت سازی کے لیے بڑے بڑے بلند آہنگ اصول پیش کر دینا اور لوگوں کو ساتھ میں لا لینا، اور جب اس کے بعد اقتدار حاصل کرنے کا وقت ہو تو ان تمام اصولوں سے پھر جانا۔ کہا یہ اسوہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نہ خدا کا خوف، نہ رسول اللہ کی ناموس کا کوئی پاس، نہ اقدار کا کوئی کسی قسم کا بھی لحاظ، اور اس کا نام اسلام۔ تو جب یہ اسلام عام ہو جائے معاشرے کے اندر تو آپ سوچئے کہ کس طرح سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں نہیں آ جائے گا۔ پہلے اگر کسی کے دل میں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کرک تھوڑی سی ہوندی سی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، وہ اس سے کرک ہی اٹھ گئی، مطمئن ہو گئے سارے قلوب کہ یہ تو اسلام کے مطابق ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ معاشرہ سارا اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ آپ غور کیجئے گا جہاں جہاں آپ کو معاملہ پڑتا ہے انسانوں سے، وہاں آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز کہ پتہ نہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں۔ انسانوں سے آگے بڑھی عزیزان من، یہ جو منافقت ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے در حقیقت وہ نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک دیکھیے، دودھ کہہ کے جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ دودھ نہیں ہوتا۔ ظاہر میں اور باطن میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، یعنی ریالٹی میں اور اپیرنس میں۔ جو چیز آپ گھی سمجھ کے خرید رہے ہوتے ہیں وہ گھی نہیں ہوتی، دکھائی دیتا ہے وہ گھی۔ ان چیزوں کا تو تجربہ شاید ذہن میں ہو، میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ اب اس کی گواہی دیں گی۔ جسے مونگ کی دال کہہ کے لایا جاتا ہے نا، شکل تو اس کی مونگ کی دال کی ہوتی، کیوں بیٹیوں؟ پکانے کے بعد وہ مونگ کی دال ہوتی ہے، ماش کی دال۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی کل ماش اور مونگ کی دالیں کھائی تھیں، اب وہ جو ماش کی دال آتی ہے تو نظر تو آتی ہے ماش کی دال، پتہ ہی نہیں وہ کیا ہوتا ہے، چنے کی دال، نہ یہ اب نایاب ہو رہی ہے۔ بیسن کہہ کے لیا جاتا ہے، بیسن نہیں ہوتا۔ یہ روز کی سبزیاں بڑی تر و تازہ، پالک، ٹنڈے، لوکی، کریلا آج کل کی ہیں، دیکھ لیجئے۔ ان میں سے کوئی سبزی پکائیے، اس کا ذائقہ وہ نہیں ہوتا جو اس سبزی کا ہوتا تھا جو اس سے پہلے پکتی تھی۔ روز کا یہ ہمارا قصہ ہے، صبح و شام کا۔ انسانوں میں ہی منافقت نہیں، ان اشیاء کے اندر منافقت آ گئی۔ پھل آج کل آم ذرا دیکھیے تو صحیح، یہاں کا آم دنیا بھر میں مشہور تھا، اتنی ورائٹی، اتنی عمدہ چیز تھی موسم میں۔ آم دیکھیے، دیکھنے کے اندر نہایت عمدہ، لنگڑا لیجئے، دسہری لیجئے، سندھڑا لیجئے، چوسا تک بھی صاحب وہ پڑے ہوئے ہیں، نہایت عمدہ نظر آتے ہیں۔ کسی اچھے سے آم کو کاٹ کے دیکھیے، یا تو گلا سڑا نظر آئے گا یا کیڑے نظر آئیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ذائقہ تو اس کا وہ ہوگا ہی نہیں جو ہوا کرتا تھا۔ حقیقت اور اپیرنس کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ انسان تو ہمارے ہاں کی تو اشیاء منافق ہو گئی ہیں، اور یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے قوموں کے اوپر کہ جب انہیں اس معاشرے میں زندگی بسر کرنی پڑے
کہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ماش کی دال کا مونگ کی دال کا شوربہ دیجیے اور جو آپ دیں وہ مونگ کی دال نہ ہو. یہ ابتدائی چیز پہلی چیز قرآن نے یہاں کہی کہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے. خدا شہادت دیتا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں. یہ بات اس زمانے کے منافقین ہی کی نہیں کہی جا رہی. یہ ایک ابدی حقیقت ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے کہ سچ وہ ہے جس میں دل اور زبان، جس میں اپیرنس اور ریالٹی، جس میں باطن اور ظہور دونوں اہم آہنگ ہوں تو وہ سچ ہے، کہنے والا سچا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو خواہ بات سچی ہو کہنے والا منافق ہے. کہیے کہ اس معیار کو ذرا عام کریں پھر دیکھیں کیا صورت پیدا ہوتی ہے آپ کی. کتنی چنے کی دالیں دھلنے کے بعد ارہر کی نظر آتی ہیں، چہروں پہ سے نقاب اٹھ جائیں گا. معیار یہ رکھ دیا جائے. لیکن جب میں نے عرض کیا ہے کہ اس چیز کو اسلام بنا دیا جائے کہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے تو اب منافقت اسے کہا ہی جائے گا. اس کو ایک نظریے کے طور پہ پیش کر اس نظریے کو اسلامی کہہ کے پکارا چلا گیا. تو اب پھر اور کہاں جائے انسان جب اسلام یہ معاذ اللہ تعلیم دیتا ہو تو پھر کفر کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کے لیے. ان المنافقون لکاذبون، کیا بات شدت سے کہی ہے قرآن نے، بالکل یقینی بات ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. کہتے ہی نہیں ہے، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اپنی قسم کو یہ ڈھال بناتے ہیں اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے. فصدوا عن سبیل اللہ کرتے کیا ہیں؟ خود تو ڈوبے تھے، خدا کی طرف جانے والے راستوں میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی اگر راست باز رہنا بھی چاہے، کوئی اگر فریب کاری نہ بھی کرنا چاہے، صحیح راستے پہ چلنا بھی چاہے تو راستے میں اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں میاں یہ جو فریب کاری اس قسم کی تم کہتے ہو فریب کاری نہیں ہے، یہ اسلام ہے، بالکل اسلام کے مطابق ہے، سنت رسول اللہ معاذ اللہ بالکل ایسی ہے، تو وہ پھر رکے گا ہی نہیں. کہا خود بھی اپنی ان قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اپنی فریب کاریوں کے لیے، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، کس قدر بری روش ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے زبان سے کہا ہم ایمان لائے، در حقیقت کفر کا کفر تھا. ہر آن ہر سانس میں کفر اور ایمان کی کشمکش ان کے اندر رہتی. دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پہ ایمان ہوتا ہے. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ جو ہے نا پھر کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ ختم اللہ علیٰ قلوبہم کے معنی خدا نے مہر لگا دی. خدا ہی نے مہر لگا دی تو پھر وہ الزام کاہے کا دے رہا ہے؟ خدا نے مہر نہیں لگا دی. پہلے تو کہا یہ بیان کی منافقت کی، پھر یہ کہا کہ ہر سانس میں کفر اور ایمان کی کشمکش چلی آ رہی، پھر اس کے بعد کہا کہ دلوں پہ مہر لگی، اور اگلی بات ہے کہ کیوں لگی؟ فہم لا یفقہون، وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جذبات کے پیچھے چلتے ہیں. تو نظر آ گیا کہ جسے کہتے ہیں دلوں پہ مہر لگ جانا، وہ خدا مہر نہیں لگاتا. انسان جب عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دے اور جذبات ہی کے پیچھے چلے، مفاد پرست ہو جائے، اپرچونسٹی ہو جائے، موقع پرست ہو جائے،
پھر سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ مفلوج ہو جایا کرتی ہیں۔ بڑے بڑے ان لوگوں